أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد للہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر انسانیت کو بہت سے پیغامات دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے فرماتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ جتنی بھی ان تعریف ہیں وہ سب کے سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ کی ذات کے لیے تعریف کا ایک ایک فرد ثابت ہے۔ رب العالمین، اللہ کی تعریف اس لیے ہے کہ اللہ جتنے بھی جہان ہیں، اللہ رب العزت نے جتنے بھی جہان پیدا کیے ہیں وہ سب کے سب اللہ رب العزت ان کے پرورش کرنے والا ہے، ان کو پالنے والا ہے۔ بعض علماء نے 18,000 جہان کی تعداد بتائی ہے، بعض نے 40,000، بعض نے 80,000، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ کل جہان کتنے ہیں اللہ ہی جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے سوا صحیح جہانوں کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں، پرورش کرنے والا ہوں۔ دیکھیے، پرورش جو ہے ایک جسمانی ہے، ایک روحانی پرورش ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ماں باپ کے دل میں رحم پیدا کر دیا، احساس پیدا کر دیا، جذبہ محبت پیدا کر دیا کہ اس کی پرورش کرے۔ حقیقت میں پالنے والا اللہ کی ذات ہے، لیکن اللہ کی ذات نے ماں باپ کے دل میں رحم ڈال دیا کہ اس بچے کی کما حقہ پرورش کرے۔ اور ایک روحانی تربیت ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے جسم میں ایک روح رکھی ہے، تو اس کی غذا اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی صورت میں، انبیاء کی صورت میں، اپنی کتابوں کی صورت میں انسانیت کے پاس بھیجے ہیں۔ تو اللہ رب العزت انسان کی اور تمام جہانوں کی روحانی بھی اور جسمانی پرورش کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ رب العزت بے حد مہربان ہے۔ رحمان کسے کہتے ہیں؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ذات بن مانگے دے دے، انسان مانگے نہ، بن مانگے دے دے، تو اس کو رحمان کہتے ہیں، کہ جس کی رحمت کی کوئی انتہا نہ ہو، جس کی رحمت کی کوئی حد نہ ہو، تو اس کو رحمان کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے انسان کو جسم اور وجود عطا کیا، بن مانگے عطا کیا۔ اللہ نے نگاہیں انسان کو عطا کی، انسان کو ہاتھ اور پاؤں عطا کیے۔ جتنی بھی اللہ رب العزت نے انسانی جسم کی ساخت میں جو کچھ نعمتیں رکھی ہیں، وہ سب اللہ رب العزت نے بغیر ہمارے مانگے ہمیں عطا کی ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار اللہ کی نعمتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ نے انسان کو بن مانگے عطا کر دی ہے۔ بلکہ کچھ نعمت تو ایسی بھی ہیں جو جبری ہوتی ہیں۔ مثلا انسان نیند کرتا ہے، انسان سوتا ہے، یہ ایسی نعمت ہے کہ انسان نہ چاہے بھی تو پھر بھی اس نعمت کو استعمال کرتا ہے۔ اور بلکہ آج کے سائنسدان بھی کہتے ہیں، اور اس پہ تحقیق بھی ہے، کہ انسان اگر چند دن نہ سوئے تو انسان کا دماغ اپنی حالت کو چھوڑ دیتا ہے، کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ جو انسان پر جبری ہے۔
لیکن یہ بھی نعمت اللہ رب العزت کی بہت بڑی ہے۔ اور کچھ نعمتیں وہ فرماتے ہیں کہ رحیم اس ذات کو کہتے ہیں جو مانگنے کے ساتھ دے۔ دیکھیے انسان اللہ رب العزت سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ اسے عطا فرما دیتے ہیں، اور یاد رکھیے کہ اگر کوئی کافر بھی اللہ رب العزت سے مانگتا ہے تو اللہ اسے بھی عطا کر دیتے ہیں دنیا میں۔ دیکھیے اس کی مثال اللہ رب العزت سے جب ابلیس نے وقت مانگا تھا، مہلت مانگی تھی کہ اللہ مجھے وقت دے دیجئے، مجھے مہلت دے دیجئے، قیامت تک مجھے مہلت دے دیجئے، میں تیری اس نسل انسانی کو، آدم کی ذریت کو، آدم کے اولاد کو گمراہ کروں گا، ہر طریقے سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا، مجھے آپ مہلت دیجئے۔ تو اس کافر نے، اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اس کافر کو اللہ رب العزت نے، اس سے بڑا کوئی کافر اور ملعون نہیں، اللہ نے اس کی بھی اس دعا کو قبول کرتے ہوئے اسے قیامت تک مہلت دے دی۔ تو اللہ رب العزت کچھ چیزیں انسان کو مانگنے کے ساتھ بھی دے دیتے ہیں۔ تو رحمان جو بن مانگے دے دے، اور رحیم جو مانگنے کے ساتھ دے دے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب رب بھی میں ہوں، پالنے والا بھی میں ہوں، پرورش کرنے والا بھی میں ہوں، اور رحیم بھی ہوں، رحمان بھی ہوں، کہ تمہارے لیے میں نے ماں باپ کے دل میں رحم ڈال دیا، عزیز و اقارب کے دل میں رحم ڈال دیا کہ تمہاری پرورش اچھے طریقے سے ہو سکے، تو یاد رکھو مالک یوم الدین، دنیا کے اندر جو کچھ پھر کرو گے میں اس کا حساب بھی لوں گا۔ سامعین گرامی، اللہ رب العزت نے یوں نہیں انسان کو دنیا میں چھوڑ دیا کہ جس طرح چاہے مرضی زندگی گزارے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مالک یوم الدین، کہ ایک دن قیامت کا آئے گا، بدلے کا آئے گا، انسان اپنے اعمال کی جزا پائے گا، اچھا عمل کرے گا تو اچھا عمل انسان کو ملے گا، گناہوں کی زندگی گزارے گا تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ بھی اسے قیامت کے دن ملے گا، کیونکہ میں قیامت کے دن کا مالک ہوں، بادشاہ ہوں۔ میں پوچھوں گا کہ دنیا کے اندر تمہیں وقت بھی دیا تھا، دنیا کے اندر میں نے تمہیں مہلت بھی دی تھی، تم دنیا میں میری کیا بندگی کر کے آئے ہو، کتنا مجھے راضی کر کے آئے ہو، کتنا مجھے ناراض کر کے آئے ہو۔ اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں کہ جب رب بھی میں ہوں، رحمان بھی میں ہوں، رحیم بھی ہوں، اور قیامت کے دن میں نے تم سے سوال بھی کرنا ہے، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر ہم اللہ سے یہ اقرار کرتے ہیں، ہم اللہ سے یہ تعلق قائم کرتے ہیں کہ اللہ ہم عبادت کریں گے تو تیری ہی کریں گے، کیونکہ پرورش کرنے والے آپ ہیں، پالنے والے آپ ہیں، سب کچھ کرنے والے آپ ہیں، تو لہذا ہماری جبین بھی، ہمارا ماتھا بھی آپ ہی کے سامنے جھکے گا، کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اللہ اور ہم اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ ہم مدد بھی آپ ہی سے مانگیں گے، آپ کے علاوہ ہم کسی سے مدد نہیں مانگیں گے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ دیکھیے دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان دوسروں سے مانگ لیتا ہے، جیسے روپیہ، پیسہ، دولت، کچھ اور ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں ہے، اور انسان ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، مانگتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں استعانت ما تحت الاسباب، کہ اسباب کے تحت جو ایک دوسرے کی مدد ہے وہ انسان کرتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو استعانت ما فوق الاسباب ہیں، جو انسانی اختیار میں نہیں ہے۔ دیکھیے زندگی، موت انسان کے اختیار میں نہیں ہے، خوشی غمی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ انسان اسباب راحت تو لے سکتا ہے، اسباب عیش و عشرت تو اختیار کر سکتا ہے، لیکن خوشی یہ اللہ رب العزت کی مملوک ہے، اللہ رب العزت اس کا خالق ہے، اللہ رب العزت ہی اس کا مالک ہے، لہٰذا یہ خوشی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو خوشی اور غمی یہ بھی اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ اسی طرح بیماری اور صحت، یہ سب چیزیں اللہ رب العزت کے قبضے میں ہے، لہٰذا ایسی چیز جو انسان کے اختیار میں نہ ہو، جو انسانی قدرت میں نہ ہو، وہ انسانوں سے نہیں مانگنی چاہیے۔ اللہ ہم فرماتے ہیں ایاک نستعین، اے اللہ ہم یہ چیزیں آپ ہی سے مانگیں گے، آپ کے علاوہ ہم کسی سے مدد نہیں طلب کریں گے، اور آپ کے علاوہ ہماری جبین کسی کے سامنے نہیں جھکے گی۔ سامعین محترم،
यहाँ एक मसला भी समझ लीजिए। हमारे यहाँ ये है कि कुछ लोग कब्र को सजदा करते हैं या कब्र के सामने झुकते हैं। तो इस बारे में समझ लीजिए कि अगर कोई शख्स कब्र को इसलिए सजदा करता है कि ये साहिब कब्र माबूद है, मैं इसकी इबादत कर रहा हूँ या इसमें खुदाई इख्तियारात हैं, खुदाई सिफ़ात हैं, तो वो शख्स अल्लाह के साथ शिर्क कर रहा है, तो वो शख्स मुशरिक है, दायरे इस्लाम से वो खारिज है। हाँ, अगर कोई शख्स ताज़ीम कर रहा है, उसके सामने इस नीयत से झुक रहा है कि ये अज़ीमुल मर्तबत इंसान है, तो याद रखिए ऐसा करना गुनाह कबीरा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, मुसाफ़ा करते हैं, एक शख्स दूसरे से मुलाकात करे, अयन हनी लहू, या रसूल अल्लाह क्या वो उसके लिए झुके? फरमाया क़ाल ला। हुज़ूर ने फरमाया कि सलाम और मुसाफ़ा करते हुए भी इंसान किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए। तो इंसान किसी के सामने, हमारी शरीयत के अंदर ना किसी को ताज़ीम का सजदा है, ना किसी को इबादत का सजदा है। लिहाजा अगर कोई किसी को सजदा करता है, किसी कब्र पे सजदा करता है या किसी शख्स को सजदा करता है ताज़ीम के लिए, तो ये गुनाह कबीरा है। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की, समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।